بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آسان فقہ، حصہ دوم، محمد یوسف اصلاحی۔ کتاب الحج، سعی۔ لغت میں سعی کے معنی ہیں اہتمام سے چلنا، دوڑنا اور کوشش کرنا وغیرہ۔ اصطلاح میں سعی سے مراد حج کا وہ واجب عمل ہے جس میں زائر حرم صفا مروہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے۔ صفا بیت اللہ کے جنوب میں ہے اور مروہ شمال کی سمت میں واقع ہے۔ آج کل ان دونوں پہاڑیوں کا معمولی سا نشان باقی ہے اور ان کے درمیان دو سڑکیں تعمیر کر دی گئی ہیں، ایک صفا سے مروہ تک دوڑنے کے لیے اور دوسری مروہ سے واپس صفا تک دوڑنے کے لیے، اور ان پر بہت بڑا شیڈ ڈال کر ان سڑکوں کو پاٹ دیا گیا ہے تاکہ سعی کرنے والے دھوپ کی شدت اور بارش سے محفوظ رہیں۔ سعی کی حقیقت و حکمت قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر، شعیرہ کی جمع ہے، کسی روحانی اور معنوی حقیقت اور کسی مذہبی یادگار کو محسوس کرانے اور یاد دلانے کے لیے جو چیز بطور نشان اور علامت مقرر کی گئی ہو اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ دراصل یہ مقامات خدا پرستی اور اسلام کے عملی اظہار کے یادگار مقامات ہیں۔ مروہ ہی وہ مقام ہے جہاں خدا کی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر پیشانی کے بل لٹا کر گردن پر چھری رکھ دی تھی کہ اپنے سچے خواب کو سچا کر دکھائیں اور اپنی زندگی کی سب سے زیادہ عزیز چیز کو خدا کی رضا پر قربان کر کے اپنے اس قول اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے کامل طور پر خود کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، کی عملی شہادت پیش کر دیں۔ اسلام اور سپردگی کا یہ عجیب و غریب منظر دیکھتے ہی خدا نے ان کو پکارا اور کہا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اور ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تم نے واقعی اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک کھلی ہوئی زبردست آزمائش تھی۔ صفا مروہ پر نگاہ ڈالتے ہی فطری طور پر مومن کے ذہن میں قربانی کی یہ پوری تاریخ تازہ ہو جاتی ہے اور ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے اسلام اور بندگی کی پوری تصویر نگاہوں میں پھر جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو ذہن نشین کرانے اور اس ولولہ انگیز تاریخ کو یاد کرنے کے لیے خدا نے سعی کو مناسک حج میں شامل فرمایا۔ خدا کا ارشاد ہے، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَّ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان سعی کرے، اور جو شخص دل کی رغبت اور شوق کے ساتھ بھلا کام کرے گا تو خدا کو ہر چیز معلوم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ دور جاہلیت میں مشرکین مکہ نے ان دونوں پہاڑیوں پر بتوں کے استھان بنا لیے تھے۔ صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کا استھان تھا اور ان کے گرد طواف ہوتا تھا، اسی لیے مسلمانوں کو تردد تھا کہ وہ ان کے گرد سعی کریں یا نہ کریں،
تو خدا نے وضاحت کی کہ ان کے درمیان سعی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ سعی دراصل مناسک حج میں سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے جو مناسک تعلیم دیے گئے تھے ان میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہدایت بھی تھی۔ اس لیے کسی کراہیت کے بغیر مسلمان پورے شوق اور دل کی رغبت سے صفا اور مروہ کی سعی کریں۔ خدا دل کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے، اور وہ انسان کے اچھے جذبات اور اعمال صالحہ کی قدر فرماتا ہے۔ سعی کے مسائل۔ نمبر 1، طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنا واجب ہے، طواف سے پہلے سعی کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، سعی کی حالت میں نجاست حکمیہ یعنی حدث اصغر و حدث اکبر سے پاک ہونا واجب تو نہیں ہے لیکن مسنون ہے۔ نمبر 3، سعی میں بھی 7 شوط ہوتے ہیں اور یہ 7 واجب ہیں، ان میں سے کوئی شوط بھی فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، طواف سے فارغ ہوتے ہی سعی شروع کرنا مسنون تو ہے لیکن واجب نہیں۔ نمبر 5، سعی کی ابتدا صفا سے کرنا واجب ہے۔ نمبر 6، سعی پا پیادہ کرنا واجب ہے، البتہ کوئی عذر ہو تو سواری پر بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، پورے حج میں صرف ایک ہی بار سعی کرنی چاہیے، چاہے طواف قدوم کے بعد کرے یا طواف زیارت کے بعد۔ بہتر یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد سعی کی جائے۔ نمبر 8، صفا مروہ پر چڑھنا اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا اور دعا کرنا مسنون ہے۔ نمبر 9، سعی کے دوران خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے، البتہ ضرورت کے وقت بات چیت کرنا جائز ہے۔ سعی کا طریقہ اور دعائیں۔ طواف قدوم یا طواف زیارت جس کے بعد بھی سعی کرنے کا ارادہ ہو، اس سے فارغ ہو کر پہلے صفا پہاڑی پر پہنچا جائے، صفا پر پہنچ کر یہ آیت پڑھی جائے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بلا شبہ صفا اور مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، اور پھر صفا پر اتنی اونچائی تک چڑھا جائے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 بار اللہ اکبر کہا جائے، اور پھر یہ دعا بھی پڑھی جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا حق ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے، اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ پھر درود شریف پڑھ کر دعائیں مانگی جائیں، اپنے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے، اس لیے دنیا اور عقبیٰ کی بھلائی اور سعادت کے لیے خوب ہی دعا کی جائے، اور پھر یہ دعا پڑھی جائے، اللہم انک قلت ادعونی استجب لکم فانک لا تخلف المیعاد انی اسألک کما ہدیتنی للاسلام اللہ تنزعہ منی حتی توفانی وانا مسلم۔ اے اللہ، تیرا ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، اور تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ میرا تجھ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح تو نے مجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے
تو اس دولت کو کبھی مجھ سے دور نہ کر، یہاں تک کہ تو مجھے موت نصیب فرمائے تو میرا خاتمہ اسلام پر ہو۔ اس کے بعد صفا سے اتر کر مروہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے اور چلتے ہوئے زبان پر یہ دعا رہے، رب اغفر وارحم انک انت اعز الاکرم، میرے رب میری مغفرت فرما دے، میری حالت پر رحم فرما دے، تو انتہائی غالب اور انتہائی بزرگ ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان مروہ کو جاتے ہوئے بائیں جانب دو سبز نشان ہیں، ان کو مائلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں نشانوں کے درمیان دوڑنا مسنون ہے، لیکن یہ صرف مردوں کے لیے مسنون ہے۔ خواتین مائلین اخضرین کے درمیان بھی معمول کے مطابق چلیں، دوڑے نہیں، اس لیے کہ دوڑنا پردہ پوشی میں خلل ڈالے گا۔ پھر مروہ پر چڑھ کر وہی دعائیں مانگی جائیں جو صفا پر مانگی تھیں، اور دیر تک ذکر و تسبیح میں مصروف رہا جائے، اس لیے کہ یہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے۔ پھر مروہ سے اتر کر صفا کی طرف واپس جاتے ہوئے وہی دعا پڑھی جائے جو آتے وقت پڑھی تھی، اور مائلین اخضرین کے درمیان دوڑا جائے، اور اسی طرح 7 شوط پورے کیے جائیں۔